لوکا شمکو 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر بیلاروس کے صدر کا استقبال کیا۔ بیلاروس کے صدر 27 نومبر تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر بیلاروس کے صدر پاکستان پہنچے۔ بیلاروس کے صدر کی اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پاک بیلاروس قیادت دو طرفہ تعاون اور رابطہ بڑھانے کے لیے بات چیت کرے گی۔ بیلاروس کے صدر کے دورہ پاکستان میں کئی معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان متعدد مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان بیلاروس بزنس فورم کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مفاہمتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ پاک بیلاروس 5 سالہ تعاون پر نیوٹری فوڈ اینڈ فارماسیوٹیکل کمپنی اور بیلاکٹ سمیت مختلف مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں شہزاد ٹریڈ لنکس اور منسلک موٹر پلانٹ کے درمیان مصنوعات کی فراہمی کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ شہزاد ٹریڈ لنکس اور بیلاروس کے مابین پاکستان منڈی میں ٹائر کی فراہمی کے لیے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ وفاقی وزیر تجاری سردار جام کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تجارت میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستان بیلاروس کے ٹریکٹر پائیداری اور مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 27/2025 کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک تعاون کے لیے عملی اقدامات کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 ججز کی نامزدگی کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ میں آئینی بینچز کے لیے 9 ججز کی نامزدگی کر دی گئی، جس کے مطابق سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے لیے آغا آئینی اور بینچز اور آئینی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ آئینی کمیٹی جسٹس کے لیے آغا کی سربراہی میں جسٹس عمر سیال، جسٹس محمد سلیم جیسر پر مشتمل ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آئینی بینچز کے لیے جسٹس ذوالفقار علی سانگھی، جسٹس ارباب علی اور جسٹس یوسف علی سید، جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس ثنا مہناز اکرم اور دیگر شامل ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے 24 نومبر کو پرتشدد مظاہرے کرنے پر بانی پی ٹی آئی ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی سمیت دیگر کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق احتجاج کا پہلا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، علیمہ خان، اعظم سواتی، تیمور مسعود، شہریار ریاض سمیت 300 سے زائد مقامی رہنماؤں اور کارکنان کو نامزد کیا گیا۔ دوسری جانب فیصل آباد کے تھانہ غلام محمد آباد میں بانی پی ٹی آئی سمیت 45 افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی کی دفعہ 7 سمیت 13 دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس پر حملہ سمیت دیگر الزامات 35 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کسی کو ملکی مفادات اور ترجیحات سے کھیلنے نہیں دیا جا سکتا۔
वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान कहते हैं किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे, किसी को भी पाकिस्तान के मुफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान के मुआशी हालात अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन बेहतरीन होते रहे हैं। हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए, जहाँ तक हो सके हमें इनको हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडर्न टाउन में अहम बैठक, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने CIA बिल्डिंग I-9 को सब जेल करार दे दिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद CIA बिल्डिंग को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक बिल्डिंग को आर्टिकल प्रिजनर पर एक्ट 1884 की सेक्शन 3 के तहत सब जेल करार दिया गया है। इस्लामाबाद इंतजामिया की दरख्वास्त पर सब जेल बनाने की मंजूरी वजारत कानून और पार्लिमानी अमूर ने दी है। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार होने वालों को इस सब जेल में रखा जाएगा। PTI मुजाहिरीन के पंजाब पुलिस पर हमलों में वो असला इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है, जबकि पंजाब पुलिस गैर मुसल्लह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम निवास का पुलिस अफसरान और अहलकारों पर हमले और कांस्टेबल पर फायरिंग पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहा, SP, DSP और SHO समेत 20 से ज़ायद एहलकारों का हमले में जख्मी होना अफसोसनाक है। गाजी बरोता, मियाँ वाली हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादम से बचने के लिए गैर मुसल्लह रखा गया, अब भी गैर मुसल्लह हैं। पिछले एहतजाज में भी एक कांस्टेबल शहीद हुआ था, 25 से ज़ायद जख्मी हुए थे। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एहतजाज की बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशतगर्दी की काविश है। बुशरा बीबी का ट्रम्प कार्ड घर की लड़ाई में गुम हो गया। बुशरा बीबी कंटेनर पर खिताब के लिए खड़ी हुई, सामने लोग ही नहीं थे। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं, मोगलों के कंधों पर या जिन्नात फाटक पर खड़े हैं कि खान को बाहर निकालेंगे। अलीमा खान बुशरा बीबी और गंडापुर की लड़ाई के बाद से गायब हो गई हैं। एहतजाज मुल्क को अदम इस्तेकाम की साजिश पार्ट 2 है। NRO इन्हें नहीं मिलेगा। लाहौर में सरकारी इमारतों में काम हो रहा है, स्कूल मार्केट खुले हुए हैं। आखिर कल मिस हो गई, अब इन्हें शर्मिंदगी से आखिरी कॉल नहीं करनी चाहिए थी। खैबर पख्तूनख्वा वाला इनकलाब अभी तक सो रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर से लोग बाहर नहीं निकले। बुशरा बीबी को कल फसाद मार्च की क़यादत करते हुए देखा। अदालत जाना हो तो बुशरा बीबी कहती हैं नामहरम के साथ नहीं जा सकती। बुशरा बीबी के हाथों पर अंगूठी देखकर बहुत खुशी हुई। इस्लामाबाद समेत रावलपिंडी और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के सबब रास्ते बंद हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी का एक फोटो शूट वायरल हो रहा है, जिसमें एहतजाज के बाद शहर बंद होने से दूल्हा दुल्हन ने घबराने की बजाय सूरत हाल ढालना मुनासिब समझा। तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए एक जोड़े ने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और कंटेनर के साथ ही फोटो शूट करवाया। जोड़े ने सड़कों पर खड़ी की गई रुकावटों के सामने ही फोटो शूट करवाया, और जो अब सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाली तस्वीरें और
ویڈیوز میں اسلام آباد سے تعلق رکھنے والا خلا اور قاسم کو دھولا دیا جا سکتا ہے، جنہوں نے احتجاجی ریلی کی باعث سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر کنٹینر کے سامنے فوٹو شوٹ کروا کر اپنے اس خاص دن کو یادگار بنایا ہے۔ اسرائیلی اور حزب اللہ جنگ بندی پر ابتدائی طور پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کی صورت میں حزب اللہ اور درائے لدانی سے شمال تک پیچھے ہٹ جائیں گے، جبکہ اسرائیلی جنوبی لبنان سے انخلا کرے گا۔ امریکہ کی نگرانی میں جنگ بندی کی نگرانی ان فورسز کا کام کرے گی۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدی حد بندی پر مذاکرات ہوں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاہدوں کی موجودگی تفصیلات اسرائیل کے حق میں ہے۔ اسرائیلی جنوبی لبنان پر زمینی کارروائیوں کے دو اہم اہداف حاصل کر سکے گا: سرحدوں سے حزب اللہ کی پسپائی اور شمالی اسرائیل پر حملے بند ہونا۔ اسرائیلی فتح تصور ہوگی۔ اہداف اور ڈیڈ لائن کے بغیر سرحدی حد بندی کے مذاکرات ہیں، نتیجہ رہ سکتا ہے۔ سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان آسٹریلیا کو 295 رن سے شکست دے دی۔ پرتھ میں کھیلے گئے بارڈر کو ٹرافی کے پہلے ٹیسٹ میں چوتھے روز آسٹریلیا کی ٹیم 534 رن بنا کے توقع میں 238 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت کی ٹیم اپنی اننگ میں 150 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی، جبکہ آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 104 رنز بنا کر سکی۔ بھارت نے دو اننگز 487 رنز کے 6 وکٹوں کے نقصان پر ڈھیر کی گئی۔ آئی سی سی انٹرنیشنل ٹی20 ورلڈ کپ کوالیفائر میں نائجیریا نے اورینٹو کو شکست کر 264 رن سے بڑی شکست دے دی۔ سب ریجنل افریقہ کوالیفائر کا پانچواں میچ گروپ سی ٹیم کے نائجیریا اور اورینٹو کوسٹ کے درمیان نائجیریا شہر لاگوس میں کھیلا جائے گا، جہاں نائجیریا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ نائجیریا کے خلاف آئیوری کوسٹ کی ٹیم صرف 7 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آئیوری کوسٹ کے 7 بیٹرز کو ایک بھی رن نہ بنا سکے۔ نائجیریا نے مقررہ 20 اووروں میں 4 وکٹ پر 271 رنز بنائے تھے، جس سے سلیم 112 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں آئیوری کوسٹ کی پوری ٹیم 8ویں اوور میں ختم ہو گئی۔ ایوارڈ یافتہ بھارتی موسیقار اے آر رحمان کی سابقہ اہلیہ نے شوہر سے علیحدگی کے حوالے سے خاموشی توڑ دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سائرہ بانو نے آڈیو بیان میں تعارف سائرہ رحمان کے نام سے کراتے ہوئے کہ اس وقت ممبئی میں ہوں، میں گزشتہ چند ماہ سے جسمانی طور پر ٹھیک نہیں، اس لیے میں اے آر رحمان سے تھوڑا وقفہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سائرہ بانو نے یوٹیوب پر اور اہم میڈیا سے درخواست کی کہ اے آر رحمان کے بارے میں کچھ بھی غلط بات نہ کریں، وہ ایک انمول شخص ہیں۔ سائرہ بانو کا کہنا تھا کہ مجھے صحت کے مسائل کی وجہ سے چنی چھوڑنا پڑا۔ سائرہ بانو نے اے آر رحمان کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک شاندار انسان ہیں، ان کے خلاف تمام جھوٹے الزامات بند کریں، ہمیں اکیلا چھوڑ دیں اور سکون میں رہنے دیں۔ ابھی ہم نے کچھ بھی باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا۔